بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان آئے روز جو بیانات کی بوچھاڑ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات جاری کیے جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو اسے نورا کشتی سمجھتے ہیں اور کچھ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دو تین جماعتیں جنہوں نے مل کر حکومت بنائی ہے، ان کے درمیان پائے جانے والے تضادات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ سیلاب کی کیفیت تھی۔ سیلاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کی سندھ میں مصروف تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب زدگان میں اپنی موجودگی سے جو مسائل حل کر رہی تھیں، اس پہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دونوں اطراف زیادتی کر رہے ہیں۔ اور ایک طرف سے یہ ہے کہ جو بیانات سندھ کی طرف سے آتے ہیں ان کا پنجاب کی طرف سے ترکی ب ترکی جواب دیا جاتا ہے اور ایک بدمزگی کی فضا پیدا ہوگی۔ بظاہر اس سے تاثر ملتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان لڑائی اس حد تک ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اب ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ اقتدار کی بندر بانٹ میں آصف علی زرداری نے اپنے لیے صدارت منتخب کی، اپنے لیے پارٹی کے لیے چیئرمین سینٹ کا عہدہ مانگ لیا، 2 گورنریاں مانگ لی، بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام کی چیئرمین شپ مانگ لی، نہ جانے اور اس طرح کی کون سی فرمائشیں کی، لیکن انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ مطالبات کی تو ان کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ ہر بار جب بجٹ آتا ہے تب بھی ان کی ایک بڑی طویل فہرست ہوتی ہے کہ ہمارے یہ مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ پاکستان کا وفاق، یہ پاکستان کی واحد حکومتیں ہیں وفاق کی جو کمزور ہیں، غریب ہیں صوبوں کے مقابلے میں، لیکن وہ ہر وقت اسلام آباد کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، سندھ والے ہوں، KPK والے ہوں، پنجاب والے بھی ہوں، لیکن پنجاب سب کو وفاق یہی کہتا ہے کہ آپ 58% وسائل لے جاتے ہیں اور اپنے وسائل سے ان سارے مسائل کو حل کریں۔ کافی دنوں سے پیپلز پارٹی یہ راگ لاپ رہی تھی کہ جناب ہمیں عالمی سطح پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپیل کرنی چاہیے۔ حکومت ریلیکٹنٹ تھی، شاید پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ ریل پہ ہوگی پیسے کی تو ان کے MNAs یا ان کے MPs اپنی مرضی سے لوگوں میں پیسے بانٹ سکیں گے۔ دوسری طرف پھر وہ یہ مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے دیے جائیں۔ یہ 10-12 ہزار روپیہ ہر 3 ماہ کے لیے ملتا ہے۔ اس کے لیے فہرستیں موجود ہیں، باقاعدہ اکاؤنٹس موجود ہیں، کون لوگ ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کا یہ اصرار ہے کہ جی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پیسہ ہے وہ سیلاب زدگان کو دیں۔ تو اس پر اختلاف پنجاب سے آیا۔ وفاق سے تو ہے ہی تھا اختلاف کہ وفاق نہیں کر رہا تھا، تو تھوڑا سا لب و لہجے میں مریم نواز کے لب و لہجے میں بھی تھوڑی تلخی آئی۔ مریم نواز کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی وجہ سے حکومت قائم ہے۔ آج پیپلز پارٹی الگ ہو جائے تو وفاق میں حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ ارینجمنٹ راولپنڈی والوں نے کر کے دیا ہوا ہے تو ایسا کوئی فوری امکان بھی نہیں ہے
لیکن یہ تو طرز عمل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ایک دوسرے کو. اب تو بےنظیر بھٹو کی جو لیگسی ہے وہ ساری کی ساری محترمہ مریم نواز کے خلاف لگی ہوئی ہے. ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مور اوور ہے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا. آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. آپ نے اگر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی تو آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے. عمران خان آپ کو کھا جائے گا. عمران خان کا خوف ہی آپ کو متحد رکھتا ہے. جب آپ کو اتنی سکون کے ساتھ حکومتیں ملی ہوئی ہیں اور پھر آپس میں آپ لڑتے ہیں وسائل کے لیے پیسوں کے لیے، تو ٹھیک کہا ہے مریم نواز نے کہ آپ اپنے اپنے وسائل سے پیسے اکٹھے کریں. میں 10 لاکھ دوں گی، یہ 10 لاکھ نہیں دیتے. لیکن مریم صاحبہ کو اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے جو پنجاب کی طرف انگلی اٹھائے گا تو میں بس انگلی تو نہیں کاٹیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. ایک بات دوسری بھی یہ سامنے آئی ہے کہ جب وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف تھے تو وہ بےنظیر بھٹو کا استقبال نہیں کیا کرتے تھے. یہی صورتحال ہے کہ 4 بار شاید پچھلے 1.5 سال کے دوران صدر مملکت جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب ایئرپورٹ پہ نہیں آئی. غالباً شاید وہ وزیر اعظم کے بھی نہیں آتی. یہ پروٹوکول ان کو دینا چاہیے. یہ پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم جب صوبے میں آئیں تو ان کا استقبال وزیر اعلیٰ کریں. اور وزیر اعلیٰ کو بھی یہ چاہیے. محاذ رائے سے حکومت نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ تاثر دیں کہ پیپلز پارٹی کو کسی کھاتے بھی نہ ڈالیں. پیپلز پارٹی والے بھی اگر حکومت میں شامل ہو جاتے تو زیادہ میرا خیال ہے وہ تگڑے ہوتے. لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم شامل ہوئے تو ہمارا کوئی چانس نہیں رہے گا اگلا ابھی اس کے بعد اسی گورنمنٹ میں وزیر اعظم بننے کا بلاول کا، تو چانس اب بھی نہیں ہے. یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے نا، انہوں نے تو سارے میدان فتح کر لیے ہیں. اب آخری مارکا جو تھا انہوں نے دورہ امریکہ کے دوران کر لیا ہے. اب مجھے نہیں نظر آتا کہ شہباز شریف کی وہ ریپلیسمنٹ بھی ہو جائے. شہباز شریف نے تو ون اوور کر لیا ہے، ٹرمپ کو بھی کر لیا ہے، پوری دنیا کو بھی، چین کو بھی تو پہلے ہی وہ ون اوور کیے ہوئے ہیں. اسی طرح پوری دنیا، سعودی عرب میں جو اب معاہدہ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ایک تسلسل ہے. اس تسلسل میں مجھے نہیں نظر آتا کہ آپ کسی صورت میں شہباز شریف کو پس منظر میں لے جائیں گے. لیکن یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو توپوں کا جو رخ ہے ایک دوسرے کے خلاف، یہ بند ہونا چاہیے. بند نہیں کریں گے، حکومت گر گئی تو پھر آپ کا بھی کوئی نام و نشان نظر نہیں آئے گا. وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ آپ لڑیں. واقعی ابھی تو آپ کی اس لڑائی کو لوگ نورا کشتی بھی سمجھتے ہیں، اور پھر یہ ایک بات ہے بلا وجہ کی لڑائی ہے. وسائل تقسیم ہو جاتے ہیں آئین کے مطابق. آپ کے مطابق جو تقسیم ہے این ایف سی وارڈ میں، اس کے مطابق جو کچھ پیسے آتے ہیں آپ اس میں تقسیم کریں. لیکن آپ مرکز کی طرف مت دیکھیں اور ایک دوسرے سے لڑائی بھی نہ کریں. لڑائی کریں گے تو آپ کا انجام بہت خراب ہوگا. آپ کے لیے بہتر راستہ یہ ہے ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کے بارے میں نرم لہجہ اختیار کریں. پراکسی وار نہ کریں کہ سندھ سے بیان آیا، پنجاب نے جواب دیا، پنجاب نے کہا پھر سندھ جواب دے رہی ہے. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. شکریہ.